مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا عالم مفتی کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ عالم مفتی یہ دیکھے گا اس نے کچھ بھی پوچھا، اس کے فائدے کا جو ہے اتنا بتا دو، باقی کا کوئی اس کو پورا جواب دینے کی، دلیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ احسن الفتاوی میں تم کو یہ بات مل جائے گی کہ مفتی صاحب سے یوں پوچھا جاتا ہے، مدلل مفصل جواب عنایت فرمائے۔ اب مدلل مفصل تو عربی کتابوں سے ہی دیا جائے گا نا، تو کیا صرف سوال کا جواب اردو میں یا وہ مادری زبان میں دے دینا کافی ہے، یا مفتی صاحب کے ذمے ہے کہ وہ پوری تفصیل سے عربی دلائل دے کر انبار لگا دے؟ تو احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ مفتی کے ذمے مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ بتا دینا کافی ہے، اس کو دلیلیں عربی میں لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پوچھنے والے کو سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے نا عربی دلیل۔ ارے اگر لکھ دیا تو کیا وہ پوچھنے والا مسلمان جو ان پڑھ ہے وہ دلیلیں سمجھے گا کیا؟ پھر جائے گا کسی کے پاس، یہ کیا لکھا ہوا ہے، پوچھنا پڑے گا کہ نہیں اس کو؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، چپ چاپ مان لینا اس نے۔ اگر مفتی صاحب نے غلط بتایا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ چپ چاپ کیوں مان لینا؟ وہاں یہی بھی لکھا ہوا ہے۔ جب مفتی صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے تو وہ لیتے ہیں کالی دوا، تو مفتی صاحب یہ نہیں بولتے ہیں تم نے کالی دوا کائے کو لکھی، پیلی دوا کائے کو نہیں لکھی؟ تو وہ کیا بولے گا؟ مفتی صاحب آپ اتنے ہوشیار ہیں تو ایسا کرو اپنا علاج خود ہی کر لو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو جہاں نہیں سمجھتا ہے وہاں چپ مان لینا چاہیے۔ ایسے ہی وکیل کی بات بھی مان لینا پڑتی ہے، وکیل بولے گا اپنا کیس خود لڑ لو نا تم، سمجھے؟ ایسے ہی مفتی سے بھی، عالم سے بھی ہر بات پوچھے اور وہ بتا دے یہ غلط ہے۔ ہر سوال کا جواب دینے والا بھی پاگل ہے، مفتی نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہر سوال کا ہاں ضرورت کا ڈوز دو، جو اس کے مطلب کا اتنا بتاؤ، اپنے کام کو لگو، اس کو اپنے کام کو لگاؤ۔ ہر سوال کا جواب دینا مفتی کے لیے ضروری نہیں ہے، جو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات ہوئے، آپ نے ضرورت کا جواب دیا، اس نے جو پوچھا تھا وہ دیتے نہیں بیٹھے۔ آپ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھے سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، خاموش۔ اس لیے یاد رکھنا، ہر سوال کا جواب دیتے بیٹھو گے، شیطان تم کو بولے گا دو جواب، ایک جواب دو گے، دوسرا دو گے، تیسرا دو، بیچ میں آگے اٹک جاؤ گے، وہاں حق مغلوب ہو جائے گا اور باطل غالب آئے گا۔ جب نبی نے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں ہر سوال کا جواب دینے والے؟ مطلب کی بات کرو، اپنی سناؤ، سنیں ٹھیک ہے، ورنہ اس میں ان کے ساتھ الجھو مت۔